بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت صالح علیہ السلام تک تمام کے تمام انبیاء اپنی اپنی قوم کی طرف مبعوث ہوئے تھے۔ سب قومیں دعوت توحید قبول کرنے کے بعد دوبارہ شرک جیسے کبھی گناہ میں مبتلا ہو جاتی تھی، مگر اب انسانیت اپنا ارتقاء مکمل کر چکی تھی۔ اب ضرورت تھی کہ پوری انسانیت کی طرف ایک ایسا پیغمبر بھیجا جائے جو تمام انسانوں کو ایک پلیٹ فارم، ایک مرکز کے ساتھ جوڑ دے۔ وہ تھے امام انسانیت حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ جس دعوت کا آغاز حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے دور سے کیا تھا، اس کو پایا تکمیل تک پہنچانے والے سب سے آخری نبی اور خاتم المرسلین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ اب ہم آتے ہیں سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے قصے کی طرف، لیکن اس سے پہلے یہ وضاحت کر دیں کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے واقعے کے ساتھ چند دوسرے انبیاء علیہم السلام کے واقعات بھی وابستہ ہیں۔ مثلا سیدنا لوط علیہ السلام کا واقعہ، کیونکہ وہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے بھی تھے اور ان کے پیروکار بھی۔ اسی طرح آپ کے صاحبزادوں سیدنا اسماعیل اور سیدنا اسحاق علیہم السلام کے واقعات بھی ساتھ ساتھ چلتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ سیدنا اسماعیل علیہ السلام کی ولادت کے وقت ابراہیم علیہ السلام کی عمر 87 سال تھی، اور سیدنا اسحاق علیہ السلام کے پیدائش کے وقت آپ کی عمر 100 سال تھی، جبکہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی کل عمر 175 سال تھی۔ اس لیے ان کے واقعات ساتھ ساتھ آتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کا قصہ سناتے ہوئے ان حضرات کا ذکر ساتھ ساتھ ضرور آئے گا، تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ قصہ ابراہیم علیہ السلام۔ صالح علیہ السلام کے بعد اللہ تعالیٰ نے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو مبعوث فرمایا۔ ابراہیم علیہ السلام جد الانبیاء ہیں، عظیم المرتبت اور اولو العزم پیغمبر ہیں۔ آپ کے والد کا نام تارخ تھا، جبکہ اس کا نام آزر تھا۔ آزر مدد کرنے والے کو کہتے ہیں۔ یہ شخص اپنے قبیلے کے افراد کی مدد اور غمخواری کیا کرتا تھا، اس لیے اس کا لقب آزر مشہور ہو گیا۔ قرآن مجید میں ابراہیم علیہ السلام کا قصہ 73 مقامات پر ذکر ہوا ہے۔ یہ 73 مقامات 25 سورتوں میں ہیں، اور یہ ابراہیم علیہ السلام کے بلند مرتبہ ہونے پر دلالت کرتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام بھی سام بن نوح علیہ السلام کی نسل سے تھے۔ آپ کی پیدائش عراق کے مشہور شہر بابل میں ہوئی تھی، جو عراق کے شمال میں واقع تھا اور آج بھی موجود ہے۔ اس وقت بھی یہ بہت بڑی آبادی پر مشتمل تھا، یہاں بت پرستی عام ہو چکی تھی۔ اللہ تعالیٰ سورہ عنکبوت آیت 25 میں فرماتے ہیں کہ ابراہیم نے کہا، تم نے جن بتوں کی پرستش اللہ کے سوا کی ہے، انہیں تم نے اپنی باہمی دنیاوی دوستی کی بنیاد پر معبود ٹھہرا لیا ہے، یعنی وہ لوگ اللہ کی عبادت بتوں کو شریک ٹھہرا کر کرتے تھے۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ اور اپنی قوم سے کہا کہ یہ مورتیاں جن کے تم مجاور بنے بیٹھے ہو، یہ کیا ہیں؟ انہوں نے جواب دیا کہ ہم نے اپنے باپ داداؤں کو انہی کی عبادت کرتے پایا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے نبی، انہیں ابراہیم کا قصہ سنا دو۔ جب انہوں نے اپنے باپ اور اپنی قوم سے فرمایا کہ تم کس کی عبادت کرتے ہو، کہنے لگے کہ بتوں کی، ہم تو برابر ان کے مجاور بنے بیٹھے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، جب تم انہیں پکارتے ہو تو کیا وہ سنتے بھی ہیں یا تمہیں نفع نقصان پہنچا سکتے ہیں؟ انہوں نے کہا، یہ ہم نہیں جانتے، ہم نے تو اپنے باپ دادوں کو اسی طرح کرتے پایا ہے۔ مطلب یہ کہ یہ بت پرستی انہیں ورثے میں ملی تھی۔ وہ جن معبودوں کی عبادت کرتے تھے، نہ وہ ان کی پکار سنتے تھے، نہ نفع و نقصان پر قادر تھے، اس لیے ابراہیم علیہ السلام انہیں جھنجھوڑ رہے تھے، لیکن اندھی تقلید نے ان کی عقلوں کو مفلوج کر رکھا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کی خصوصی رہنمائی فرمائی تھی، جیسا کہ سورۃ الانبیاء آیت 51 میں ہے، ہم نے ابراہیم کو پہلے ہی سے ہدایت عطا فرما دی تھی اور ہم اسے خوب جانتے تھے۔ ابراہیم علیہ السلام نے کبھی ایک لمحے کے لیے بھی بتوں کی پوجا نہیں کی تھی۔ جب آپ نے اپنی قوم کو بتوں کی پوجا کرتے دیکھا تو انہیں ملامت کی اور ایک اللہ کی طرف دعوت دی، اور اس دعوت کی ابتدا انہوں نے اپنے باپ سے کی۔ اللہ تعالیٰ سورہ مریم میں فرماتے ہیں، اے نبی، کتاب میں ابراہیم کا ذکر کر، بے شک وہ سچا نبی تھا۔ جب انہوں نے اپنے باپ سے کہا، اے میرے باپ، مجھے وہ علم عطا ہوا ہے جو آپ کو حاصل نہیں، لہٰذا میری اطاعت کریں، میں آپ کو سیدھا رستہ دکھاؤں گا۔
اے میرے باپ شیطان کی عبادت نہ کریں، بے شک شیطان اللہ کا نافرمان ہے۔ ان بتوں کی عبادت گویا شیطان کی عبادت تھی، اس لیے آپ نے ان معبودوں کو شیطان سے تعبیر کیا۔ پھر فرمایا اے میرے باپ مجھے خوف ہے کہ کہیں آپ پر اللہ کا عذاب نہ آ جائے اور آپ شیطان کے ساتھی نہ بن جائیں۔ باپ نے سخت لہجے میں جواب دیا اے ابراہیم کیا تو میرے معبودوں سے پھرا ہوا ہے؟ اگر تو باز نہ آیا تو میں تجھے سنسار کر دوں گا اور تو مجھ سے ایک مدت تک دور ہو جا، یعنی مجھ سے اتنا دور ہو جا کہ کبھی مجھے نظر نہ آئے۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ پر نرمی اور مہربانی کرتے ہوئے ان سے کہا آپ پر سلامتی ہو، میں اپنے رب سے آپ کے لیے بخشش طلب کرتا رہوں گا، لیکن جب بعد میں ان پر واضح ہو گیا کہ وہ تو اللہ کا دشمن ہے تو ابراہیم علیہ السلام اس سے بے تعلق ہو گئے۔ سورہ توبہ آیت 114 میں اللہ فرماتے ہیں اور ابراہیم کا اپنے والد کے لیے بخشش طلب کرنا ایک وعدے کی وجہ سے تھا جو وہ اس سے کر چکے تھے، لیکن جب انہیں معلوم ہو گیا کہ وہ اللہ کا دشمن ہے تو اس سے بیزار ہو گئے۔ بے شک ابراہیم بڑے نرم اور تحمل والے تھے۔ کسی ایماندار کے لیے جائز نہیں کہ وہ کسی کافر کے لیے دعائے مغفرت کرے، بلکہ مومن پر حرام ہے کہ وہ کسی کافر یا عیسائی وغیرہ کے لیے مغفرت طلب کرے یا اس سے کہے کہ اللہ تجھ پر رحم کرے۔ ابراہیم علیہ السلام کے والد نے انہیں دھمکی دی تھی کہ اگر تو اس دعوت سے باز نہ آئے تو میں تمہیں سنسار کر دوں گا۔ اس کے جواب میں ابراہیم علیہ السلام اپنے والد کے ساتھ انتہائی شفقت سے پیش آئے اور اس سے کہنے لگے کہ میں آپ کے لیے اپنے رب سے استغفار کرتا رہوں گا، اس لیے کہ آپ اپنے والد پر بے حد مہربان تھے، اسی لیے اللہ تعالیٰ بھی ابراہیم علیہ السلام پر بے حد مہربان تھے اور آپ کا لقب خلیل اللہ رکھ دیا گیا۔ خلیل محبت کا وہ انتہائی درجہ ہے جس کے ساتھ دل محبت سے بھر جاتا ہے، یعنی وہ بہت سے لوگوں سے بڑھ کر اللہ کو محبوب تھے۔ والد کے سخت جواب کے بعد ابراہیم علیہ السلام نے ان سے علیحدگی اختیار کر لی اور انہیں مخاطب کر کے فرمایا میں تمہیں چھوڑتا ہوں اور جنہیں تم اللہ کے سوا پکارتے ہو ان کو بھی چھوڑتا ہوں، میں اپنے رب کو پکاروں گا، مجھے امید ہے کہ میں اپنے رب کو پکار کر محروم نہیں رہوں گا۔ آپ علیہ السلام اللہ کے پیارے نبی تھے۔ جب آپ علیہ السلام نے اپنی قوم کو توحید کی دعوت دی، اس وقت آپ نوجوان تھے، آپ کی عمر 16 سال تھی۔ ساتھ میں آپ اس بات پر غور و فکر بھی کرتے کہ آخر یہ لوگ بتوں کی پوجا کیوں کرتے ہیں۔ آپ علیہ السلام کا دل ان کے شرک سے بہت کھولتا رہتا تھا۔ آخر آپ نے مصمم ارادہ کر لیا کہ اس شر اور فساد کی جڑ کو کاٹ کر رہیں گے، یعنی ان بتوں کو توڑ کر رہیں گے۔ آپ اپنی قوم کو بتوں کو توڑ دینے کی دھمکی دیتے رہے۔ اس دھمکی کا ذکر اللہ تعالیٰ نے سورۃ الانبیاء آیت 57 میں اس طرح ذکر کیا ہے اور اللہ کی قسم میں تمہارے بتوں کا علاج کروں گا جب تم پیٹھ پھیر کر جا چکے ہوگے۔ یہ بات ابراہیم علیہ السلام نے پوشیدہ نہیں اعلانیہ کہی تھی۔ آخر انتظار کا وقت ختم ہوا، عید کا دن آ پہنچا۔ عید کے دن لوگ صبح سویرے گھر سے نکلنے سے پہلے کھانا پکا کر اپنے معبودوں کے سامنے رکھ رہے تھے، پھر وہاں کھیلتے کودتے خوشیاں مناتے، ناز سے چلتے پھرتے اور کھانا کھاتے۔ شام کو بتوں کے پاس جو کھانا رکھ گئے تھے اس کو اٹھاتے اور تبرک سمجھ کر کھا جاتے ہیں۔ اپنے معمول کے مطابق انہوں نے عید کی تیاری کر لی، لیکن ابراہیم علیہ السلام تیار نہ ہوئے، اس لیے کہ وہ تو ان کے ساتھ جانے کا ارادہ ہی نہیں رکھتے تھے۔ وہ لوگ جانے سے پہلے ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے اور کہنے لگے کیا آپ ہمارے ساتھ نہیں جائیں گے؟ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے آسمان کی طرف نگاہ کی اور فرمایا میں بیمار ہوں۔ یہ تمام واقعہ سورہ انبیاء آیات 51 تا 58 میں بیان ہوا ہے۔ یقیناً ہم نے ابراہیم کو پہلے سے ہدایت فرما دی تھی اور ہم اسے جانتے تھے، جب کہ اس نے اپنے باپ سے اور اپنی قوم سے کہا کہ یہ مورتیاں جن کے تم مجاور بنے بیٹھے ہو کیا ہیں؟ سب نے کہا ہم نے اپنے باپ دادوں کو انہی کی عبادت کرتے پایا ہے۔ آپ نے فرمایا پھر تم اور تمہارے باپ دادا سبھی یقیناً کھلی گمراہی میں مبتلا رہے۔ وہ لوگ کہنے لگے کیا آپ سچ مچ ہمارے پاس حق لائے ہیں یا یوں ہی مذاق کر رہے ہیں؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا نہیں، در حقیقت تم سب کا پروردگار تو وہ ہے جو آسمان و زمین کا مالک ہے، جس نے انہیں پیدا کیا ہے۔ میں تو ایسی بات کا گواہ اور قائل ہوں، اور اللہ کی قسم میں تمہارے ان معبودوں کا علاج تمہاری غیر موجودگی میں کروں گا۔
پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان باطل معبودوں کے ساتھ کیا انجام کیا، اس کا ذکر ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام کے واقعے کی اس سیریز کی اگلی قسط میں بیان کریں گے۔ اگلی قسط کا عنوان ہوگا پتھر کے خداؤں یعنی بتوں کا انجام، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بہترین چال، قسط نمبر 2۔ محترم ناظرین، اگر ویڈیو اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ آپ تک روزانہ نیا واقعہ اور نیا قصہ پہنچتا رہے۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔